السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں آپ کا دوست محمد شاداب احمد۔ کل کے ویڈیو میں 30 سوالات کو حل کر لیا تھا ہم لوگوں نے۔ آج کے ویڈیو میں ہم لوگ حل کرنے جا رہے ہیں پھر آگے کے 30 سوالات۔ جو یہاں آپ نمبر دیکھ رہے ہیں وہ 31 سے ہے، تو 31 یعنی 31 سوالات کو آج حل کریں گے۔ 31 سوالات سے آج حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو سوال ہے، سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے 31 میں مرزا فرحت اللہ بیگ 1857 کے انقلاب سے متاثر ہو کر دہلی سے ہجرت کر کے کہاں گئے تھے؟ اور یہ تمام سوالات جو ہیں یاد رکھیے SCERT ہیں، یعنی جو بھی بہار بورڈ میں جو کتابیں چلتی ہیں اسی سے بنائے گئے ہیں، تاکہ ایسٹیٹ کے لیے بھی آپ سوٹیبل ہو سکتا ہے یہ، اور BPSC TRA4 کے لیے بھی۔ اگر آپ مکمل ان تمام سوالات کو حل کرتے ہیں تو یقین مانیے کہ آپ فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی دونوں چیز کلیئر کر لیں گے۔ تو آگے کے ویڈیو میں ملاحظہ کریں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ 1857 کے انقلاب سے متاثر ہو کر دہلی سے ہجرت کر کے کہاں گئے؟ تو دہلی سے ہجرت کر کے مرزا فرحت اللہ بیگ 1857 کے بعد حیدرآباد شفٹ ہو گئے، تو آپشن ڈی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ اب 32 میں دیکھتے ہیں، مرزا فرحت اللہ بیگ کے والد کا نام کیا تھا؟ مرزا فرحت اللہ بیگ کے والد کا نام مرزا حشمت اللہ بیگ تھا۔ تو اس سے پہلے آپ کو معلوم ہوا کہ ہجرت کر کے کہاں گئے تھے، تو حیدرآباد گئے تھے، اور دوسرا آپ کو ان کے والد کا نام معلوم ہو گیا۔ تیسرا دیکھیے 33 میں آپ دیکھ سکتے ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ کس کالج سے MA کی ڈگری حاصل کیا تھا؟ انہوں نے MA کی ڈگری سینٹ اسٹیفنس کالج سے MA کی ڈگری حاصل کیا تھا۔ کس نے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ نے۔ اور دہلی کالج سے BA کی ڈگری، نہیں ہندو کالج سے BA کی ڈگری، اور سینٹ اسٹیفنس کالج سے MA کی ڈگری، اور گورنمنٹ ہائی اسکول سے انٹرمیڈیٹ کی ڈگری حاصل کیا تھا انہوں نے۔ تو یہاں پوچھا جا رہا ہے MA کی ڈگری، تو آپشن بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ 34 میں دیکھتے ہیں، ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی تو کس انجمن سے شائع ہوئی تھی؟ تو پہلے یہ جان لیجئے کہ ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی یہ ایک خاکہ ہے۔ کیا ہے؟ خاکہ۔ اور اس کے جو تخلیق کار ہیں وہ ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ، جن کی ولادت 1985 میں ہوئی ان کے مطابق۔ تو اس کتاب کو شائع، اس خاکہ کو کس نے شائع کیا؟ تو انجمن ترقی اردو ہند نے اس کو شائع کروایا تھا۔ ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی، انجمن ترقی اردو ہند نے اس کو شائع کروایا۔ اب 35 میں دیکھتے ہیں، مرزا فرحت اللہ بیگ کا انتقال کس سن میں ہوا؟ مرزا فرحت اللہ بیگ کا انتقال 1925 عیسوی کو ہوا تھا، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد 36 میں دیکھتے ہیں، ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی کس صنف سے تعلق ہے؟ میں نے آپ کو اوپر بھی بتایا کہ ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی ناول سے نہیں، مضمون سے نہیں، داستان سے نہیں، بلکہ خاکہ سے تعلق رکھتی ہے۔ اور مرزا فرحت اللہ بیگ کو اگر مشہور ہونے کے سب سے بڑا جو سبب ہے وہ یہی خاکہ ہے، ان کے مشہور ہونے کی وجہ میں۔ 37 میں دیکھیے، قواعد میں سے یہ سوال ہے کہ فعل کہلاتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ یہ سوال آپ کے کلاس 10 میں پوچھا گیا تھا۔ وہ لفظ جس سے کسی کا اعلان ظاہر ہو، یہ نہیں ہوگا۔ وہ لفظ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو، تو یہ فعل ہو جائے گا آپ کا، تو آپشن بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ مستقبل بھی نہیں اور فاعل کا علم ہو یہ بھی نہیں۔ 38 میں دیکھیے، وہ فعل جس سے موجودہ زمانے میں کام کا ہونا ظاہر ہو، یہاں پہ کیا پوچھا جا رہا ہے؟ موجودہ زمانہ۔
تو موجودہ زمانہ فعل ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ، فعل مستقبل آئندہ زمانہ، فعل حال آپ کا رائٹ آپشن ہو جائے گا، فعل حال یعنی موجودہ زمانہ۔ 39 میں رحم دل کا متضاد بتائیں۔ یہ بارہا پوچھا گیا ہے ابھی BPSC میں، اور اس کے علاوہ 10th اور 12th کے ایگزامس میں رحم دل کا معنی ہے آپ کا سنگ دل۔ متضاد پوچھا جا رہا ہے، متضاد یعنی اپوزٹ یعنی الٹا، تو رحم دل کا معنی کیا ہو جائے گا؟ سنگ دل، آپشن اے رائٹ ہو جائے گا۔ 40 میں دیکھتے ہیں لفظ خطرات کا واحد کیا ہے؟ خطرات کا واحد کا ہو جائے گا خطرہ، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ 41 میں درج ذیل میں سے مذکر الگ کیجیے۔ اب نیچے دیے گئے ہیں، اس میں سے مذکر آپ کو پہچاننا ہے کہ کون ہے۔ تو معلمہ جو ہے یہ آپ کا معلم کا مؤنث ہے، تو یہ آپ کا نہیں ہوگا، مذکر پہچاننا ہے۔ خالہ جو ہے وہ خالو سے مذکر ہے۔ طالبہ جو ہے وہ طالب علم سے ہے، طالب۔ اور شاعر آپ کا آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پہ مذکر پوچھا گیا ہے تو یہاں شاعر ہے وہی ایک مذکر ہے۔ اس کے علاوہ دیکھتے ہیں 42 میں 42 آپ کا ہے درج ذیل میں سے کس لفظ میں سابقہ کا استعمال ہوا ہے؟ سابقہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سابقہ کو کہتے ہیں پریفکس۔ کیا بولتے ہیں؟ پریفکس۔ اور لاحقہ کو بولتے ہیں سفکس۔ پری کا مطلب پہلے، فکس کا مطلب اس میں ایڈ ہو جائے، یعنی کوئی ایسا لفظ جس میں پہلے کوئی ایسا شبد آ کے اس کے معنی کو مکمل کرے تو وہ آپ کا ہو جائے گا سابقہ۔ اور کوئی حرف لفظ کے بعد میں آئے تو آپ کا ہو جائے گا لاحقہ۔ پہلے اگر آتا ہے تو سابقہ، بعد میں اگر آئے تو لاحقہ۔ تو آپ کو یہاں پہچاننا ہے کہ سابقہ کون ہے۔ غیرت مند، تو یہ آپ کا لاحقہ ہو جائے گا کیونکہ مند بعد میں آ کے ملا ہے۔ روشن دان، دان بھی آپ کا لاحقہ ہے کیونکہ بعد میں آ کے ملا ہے۔ تو آپ کا جو آپشن سی آپ کا رائٹ ہو جائے گا، کیونکہ ہم جماعت میں ایڈ ہو گیا ہم، تو یہ آپ کا ہو جائے گا لاحقہ، آپشن سی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ 43 مندرجہ ذیل میں سے جمع کی نشاندہی کیجیے۔ آپ کو پہچاننا ہے کہ اس میں سے جمع کون ہے۔ شجر واحد ہے، کرسی بھی واحد ہے، میز بھی واحد ہے۔ تدبیر کی جمع ہے تدابیر، تو آپ کا آپشن بی رائٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں 44 میں جن الفاظ کے معنی ایک ہوں انہیں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے متضاد جانا، آپ نے جمع واحد جانا، اب جانیے کہ جن الفاظ کے معنی ایک ہوں انہیں مترادف الفاظ کہتے ہیں۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ مترادف الفاظ، آپشن اے آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد 45 میں پوچھا گیا ہے حمد میں کس کی تعریف ہوتی ہے؟ حمد میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ تو حمد میں یہاں آپشن میں ہے اللہ کی، خدا کی، پروردگار کی، حسب بالا میں سے سب صحیح۔ تو یہ تمام کے تمام خدا ہی کے نام ہیں، تو آپ آپشن ڈی آپ کا رائٹ ہو جائے گا، کیونکہ حمد میں خدا کی ہی تعریف ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ سوالات آپ کی کلاس 10 میں سے ہیں۔ شبنم کمالی کا تعلق ہندوستان کے کس ریاست سے تھا؟ تو شبنم کمالی کا تعلق ہندوستان میں بہار ریاست سے تھا۔ ان کی پیدائش پکھوڑیرا ضلع سیتامڑھی میں ہوئی۔ 47 میں دیکھیے انوار عقیدت کا تعلق کس صنف سخن سے ہے؟ تو انوار عقیدت کا تعلق جو صنف سخن سے ہے وہ ہے نعت سے، لیکن شبنم کمالی جو درخشاں آپ کتاب پڑھیں گے اس میں سب سے پہلی جو نظم ہے اس نظم کا وہ نظم حمد ہے، اور حمد جو لکھا گیا ہے کس کے ذریعے؟ شبنم کمالی نے ہی اس حمد کو تحریر کیا ہے۔ لیکن اسی میں آپ کے بہت سے ایسے مجموعے کا نام ہے جو شبنم کمالی کے نعتیہ قصیدے ہیں۔ تو نعتیہ قصیدوں میں ان کے قصیدے، نعتیہ جو شاعری ہے ان میں
نعتیہ شاعری کے جو مجموعے ہیں ان میں انوار عقیدت ہے، ریاض عقیدت ہے، ضیاء عقیدت ہے، فردوسی عقیدت ہے اور صحبۂ عقیدت ہے، یہ تمام کے تمام ان کے نعتیہ کلام کے مجموعے ہیں، انہی کا نام میں نے آپ کو ابھی بتائے۔ تو انوار عقیدت کیا ہے؟ تعلق نعت سے ہے، یعنی نعت وہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء اکرام کی تعریف ہو۔ اب دیکھتے ہیں 48 میں شبنم کمالی کا اصل نام کیا تھا؟ کیا ہے بتائیے؟ شبنم کمالی کا اصل نام آپ کا ہو جائے گا آپشن بی، یعنی مصطفیٰ رضا۔ مصطفیٰ رضا۔ 49 میں دیکھتے ہیں شبنم کمالی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو شبنم کمالی کی پیدائش آپ کو میں نے بتایا پوکھریرا میں، بہار میں 1938 میں ہوئی۔ سوال نمبر 50 دیکھیے، بھابی جان کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ بھابی جان کا جو تعلق ہے وہ بھابی جان کے جو مصنف ہیں وہ ہیں سہیل عظیم آبادی، سہیل عظیم آبادی، سہیل عظیم آبادی، اور یہ ایک مختصر افسانہ ہے، مختصر افسانہ ہے۔ سوال نمبر 51 دیکھتے ہیں، بھابی جان کے مصنف کون ہیں؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا بھابی جان کے جو مصنف ہیں وہ ہیں سہیل عظیم آبادی۔ اب آپ کو بتانا ہے سہیل عظیم آبادی 51 میں سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ تو سہیل عظیم آبادی کا اصل نام بی آپشن سید مجیب الرحمن ہے۔ سوال نمبر 52، سب سے کم عمر اور نوخیز صنف سخن ذیل میں سے کس کو کہا گیا؟ سب سے کم عمر یعنی ابھی ابھی جنم لینے والی جو صنف ہے، نوخیز یعنی جوان صنف، ابھی ابھی نیا، وہ کون سا صنف ہے؟ تو وہ جو ہے آپ کا ہو جائے گا مختصر افسانہ، جس کی پیدائش 20ویں صدی میں ہوئی ہے۔ اور اب دیکھیے کہ اردو میں مختصر افسانے کا آغاز کس صدی میں ہوا؟ میں نے آپ کو ابھی شروع میں بتایا کہ اردو میں مختصر نویسی کا آغاز 20ویں صدی میں ہوا ہے، تو آپ کا آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا۔ سوال نمبر 54، کون سی ایسی نثری کہانی جس کو ایک ہی نشست میں پوری کیا جا سکے؟ کون سی ایسی نثری کہانی ہے جس کو ایک ہی نشست میں پوری کیا جا سکتی؟ تو وہ ہے افسانہ۔ افسانے کی خصوصیات میں سے ہے کہ ایک ہی نشست میں پوری کیا جا سکے، لیکن بہت سے ایسے افسانے تھے جس کو ایک نشست میں پورا نہیں کیا جا سکتا تھا، اسی لیے پھر مختصر افسانے کا جنم ہوا، مختصر افسانے کا جنم اسی لیے ہوا ہے۔ اب سوال نمبر 55 دیکھیے کہ اردو کا پہلا مختصر افسانہ ذیل میں سے کون ہے؟ پہلا مختصر افسانہ، آپ کو میں نے افسانے بتا دیا اور اس کے علاوہ سہیل عظیم آبادی کے بارے میں بتایا، اور سہیل عظیم آبادی جو تھے وہ مختصر افسانہ نگار تھے، اور سب سے پہلا جو افسانہ مختصر افسانہ ہے وہ ہے نصیر اور خدیجہ، نصیر اور خدیجہ، جس کے رائٹر ہیں راشد الخیری۔ کون ہیں؟ راشد الخیری۔ آپشن بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ سوال نمبر 56 میں دیکھتے ہیں، نصیر اور خدیجہ کو کس سن میں شائع کیا گیا؟ نصیر اور خدیجہ جو ہے ایک مختصر افسانہ ہے جس کے مصنف راشد الخیری ہیں، اس کو 1903 میں شائع کیا گیا، تو آپشن سی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 57، سید مجیب الرحمن کا تخلص بتائیے۔ تو سید مجیب الرحمن کا تخلص سوال الٹا کر دیا گیا ہے سمجھنے کے لیے آپ کو کہ سید مجیب الرحمن کا جو ہے وہ تخلص سہیل ہے۔ عظیم آبادی اس معنی کر کے عظیم آباد شہر میں پیدا ہوئے، وہ مشہور ہوئے اسی لیے عظیم آباد، لیکن ان کا تخلص جو ہے وہ آپ کا سہیل ہے، تو آپشن اے آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں 58 میں، لفظ سلیب کا کیا معنی ہے؟ لفظ سلیب کا، یہ سلیب جو ہے یہ اخذ ہے آپ کا بھابی جان، بھابی جان سے۔ بھابی جان کیا ہے؟ یہ مختصر افسانہ ہے جس کے رائٹر ہیں سہیل عظیم آبادی، اور انہی کے مختصر افسانے سے یہ لفظ اخذ کیا گیا ہے سلیب۔ سلیب کا جو معنی ہوتا ہے وہ عیسائیوں کا مقدس نشان کو ہم سلیب کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے
59 आदमी के रूप के मुसन्निफ कौन है? आदमी के रूप के मुसन्निफ कौन है? तो आदमी के जो रूप हैं उसके मुसन्निफ हैं सुहेल अज़ीमाबादी। इनके 3 और मजमूए हैं, अलाव, याद रखिएगा अलाव, और इसके अलावा 4 चेहरे, 4 चेहरे। ये तीनों अफसानवी मजमूए के नाम है, यानी आदमी के रूप, अलाव और 4 चेहरे, ये अफसानवी मजमूआ है सुहेल अज़ीमाबादी साहब का। अब लास्ट सवाल देखते हैं कि कुन्नियत का इंतखाब आपको करना है। आपको मालूम है कि कुन्नियत किसको बोलते हैं? जो कुन्नियत का इंतखाब आप यानी वह नाम जो वालिद को बच्चे की वजह से मिले या बच्चे को वालिद की वजह से, यानी पेशर को वालिद की वजह से या वालिद को पेशर की वजह से, तो उसको कहते हैं कुन्नियत। जैसे बिनते हव्वा, हव्वा की बेटी, तो ये आपका कुन्नियत का मिसाल है। तो ऑप्शन ए राइट होगा। ऑप्शन बी देखते हैं, अबुल फजल, ये भी राइट होगा क्योंकि फजल के वालिद, तो ऑप्शन बी भी राइट है। अबू हनीफ़ा, अबू हनीफ़ा, हनीफ़ा के वालिद, ये भी राइट है। यानी हस्ब बाला में से सब दुरुस्त, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ये तमाम के तमाम सवालात थे। इससे पहले वाले वीडियो में सवाल नंबर 1 से लेकर के सवाल नंबर 30 के जवाबात दिए गए हैं और तशरीह करके भी बताया गया है। आज के वीडियो में सवाल नंबर 31 से लेकर सवाल नंबर 60 तक है। फिर कल के वीडियो में सवाल नंबर 61 से लेके आपका फिर नेक्स्ट 30 सवालात आएंगे इंशाअल्लाह। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।